अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी दोस्तों, हाई कोर्ट के लिए तैयार हूँ। कई लोग मुझसे ये वकील पूछ रहे होते हैं कि सर जी ए की तुसी पांदे हो ए। मैं कहा भाई ये जैसे ये टाई होती है ना हमारी, तो काली टाई हमें उसकी इजाज़त है, या ये बैन इसको कहते हैं, कॉलर भी कहते हैं, बैन भी कहते हैं, बैरिस्टर बैन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैं शुरू दिन से ही यही पहनता हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो वकील थे वो भी माशाल्लाह बड़े मशहूर, वो ये पहनते थे, तो मैंने उनसे ये सीखा था। तो मैं पहले दिन से ये पहनता हूँ, और अब ये मेरी हाई कोर्ट में पहचान है कि वकील अमान साहब जो है ना वो कॉलर पहनते हैं। इंडिया में वैसे यही पहनते हैं, इंग्लिस्तान में यही पहनते हैं। हम तो इंग्लिस्तान से सारा आया है ना, यही पहनते हैं। लेकिन ये महंगा होता है, इसको धोना पड़ता है, ये वो सारा। तो टाई महीना डेढ़ महीना आप चला सकते हैं, लेकिन ये जो है ना साफ़ सुथरा इसको रखना पड़ता है, इसलिए लोग फिर इसको नहीं पहनते। और ये थोड़ा सा महंगा भी है, तो इसका रवाज ख़त्म हो गया। अच्छा जी, क्या हाल है? खैरियत है? आज बुध का दिन है और मेरा मर्डर केस लगा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस फ़ारूक हैदर के पास। तो वो जब जाके करते हैं, और आपको बड़ी बड़ी ख़बरें भी साथ साथ मैंने कहा दूँ। एक सुबह उठते ही मेरा दिल करता है कि आपको अस्सलाम वालेकुम ज़रूर कहूँ, तो आप भी कहें वालेकुम सलाम, ठीक है सर। अच्छा सर जी, सूरत हाल ये है कि रात को उन्होंने जो ड्रामा किया है ना, वो ड्रामा ही था। असल में वो आज ये नहीं करेंगे, देख लेना, आज नहीं करेंगे, कल, क्योंकि वो एक माइन एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया गया था। उसका भी आप देखें, शहबाज गिल का मनहूस का तबसरा देखें, इमरान रियाज का देखें कि जनाब मरीम नवाज ने कपड़े कैसे पहने हुए थे, लाल सूआ जोड़ा पाया होया सी, ये वो, आसम मुनीर पास खड़े थे, वो क्यों खड़े थे? शर्म, इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए। इसके शहबाज, तेरी बहन लाल कपड़े नहीं पहनती। तुम तो जब इधर इख्तिदार में थे तुम कहते थे मैं बाजवा हूं, हालांकि पहले कहते सी मैं गिल्ला दा मुंडा, गिल्ला दा मुंडा। फिर कहते मैं बाजवा हूं क्योंकि मेरी मां बाजवा है, कमर जवेद भी बाजवा है, ते तुसी अपने मामा ते धीआं दे रिश्ते उधर अज मिला रहे हो। ये घटिया लोग हैं ना, घटिया हैं, इनकी तरबियत ही ऐसी है। जैसे कल मैंने आपको बताया, इमरान ने कहा था ओ मरियम मेरा इतना नाम ना लो, कैप्टन सफदर शक करेगा। तो ये घटिया तरीन जहन है, घटिया तरीन। और कल जो उसने तबसरा किया है शहबाज गिल ने कि जनाब ये आर्मी चीफ ऐसे खड़े थे, दरमियान में खड़े थे, लगता है सारा वही है, ये है वो है, बहुत ही घटिया है सर जी। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ये बड़ी तप चढ़ी है जब वो मरीम नवाज के सूट के ऊपर जो है ना वो जेलसी तो मैं नहीं कहूँगा, घटिया तबसरा वो कर रहा था। उसको अपनी माँ को और बहन को सामने रखना चाहिए था, लेकिन इनकी सर जी माएँ बहनें ऐसे ही हैं। जैसे ये इमरान खान ने रेहाम को तलाक कैसे दी है, लंदन से रेहाम ने कहा ये हमारी पहली सालगिरह आ रही है शादी की, तो मुझे क्या तोहफा दोगे? कहता है तलाक तलाक तलाक। ये इतना घटिया आदमी है। फिर इद्दत में शादी की, वो पिंकी पीनी ने कह दिया था कि शादी यकम से पहले पहले होनी चाहिए, नहीं तो उसका असर ज़ायल चला जाएगा। ये तोहम परस्त है। नहीं, बुखारी ने कल यही कहा है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये मनहूस था ना जो कब्रों के सजदे करता रहा है, पिंकी पीनी के पीछे तस्बीह तस्बीह अभी भी पढ़ रहा है, क्योंकि उसको कख नहीं आता। कसम उठवा ले उसको जनाजे की दुआ आती हो, कसम उठा ले उसको नमाज भी आती हो। मैं यकीन से कह रहा हूं आपको। इत्तेजाज हसन तो कुल वल्ला नहीं ना सुना सके थे, ये इमरान खान को नमाज भी आती है। देख लें, पूछ लें, किसी से करीबी से पूछ लें, कोई एक लफ्ज़ भी इसको आता है? बस इसने सीखा है इया कनाबद व इया कनस्तईन, और उसके बाद डांस और गंदी बातें और इल्ज़ाम तराशियाँ। तो ये घटिया तब से जिन्होंने किया है ना, हम आर्मी से ये मुतालबा करते हैं कि जनाब राजा आदिल, मेहदी, ये शहबाज गिल, ये साबर शाकर, ये इमरान रियाज कैसे भागे? आपने क्यों उसको भागने दिए? आपकी हुकूमत है, वो कैसे सीधा बरतानिया पहुंच गए? कमाल नहीं, बरतानिया पहुंच गए।
اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے سینکڑوں لوگ مفرور ہیں، ان کو پکڑا ہی نہیں گیا کیونکہ ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کل جو ڈرامہ کیا ہے، اصل بات تو یہ میں کرنا چاہ رہا تھا، ڈرامہ کیا ہے اور انہوں نے جناب علی سارا وہ اسے تماشا کر کے اسی کانفرنس کو فیل کرنے کے لیے ساری توجہ ادھر گئی ہے نا۔ کل سارے ٹی وی والوں نے کہا ہے نا وہ جی عظمیٰ کو گرفتار کر لیا، اس کو گرفتار کرنا تھا 6 مہینے کے لیے۔ دفعہ 144 کی سزا بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک تھانے سے پکڑے اور اگلے تھانے میں چھوڑ دیں۔ تو یہ تماشا انہوں نے کرنا تھا، فتنے نے وہ کیا ہے۔ حکومت اس کا نوٹس لے، ریڈ وارنٹ جاری کر کے باہر سے ان کو پکڑے۔ ان کے اوپر تب دباؤ آئے گا جب آپ باہر سے ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہیلو، ہاں جی، طلال چودھری صاحب نے کل ان کو بڑا جناب علی سنایا ہے، ٹھیک ٹھاک سنایا ہے طلال چودھری نے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، تماشے کر رہے ہیں یہ۔ ان کو جناب یہ ہم وہ چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک دوسرے کو مینے تانے دیتے ہیں نا۔ ابھی طلال چودھری کہہ رہا تھا جی وہ جی کے پی کے میں بڑے وہ ہو رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے فلانی۔ تو بھائی وہ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کا کام ہے۔ ویسے تو سر جی جو الیکشن ہار گئے ہیں نا، میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، آپ چاہے ناراض بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہار تسلیم کی ہے، اس میں سوائے سعد رفیق کے کسی نے بھی عزت اور غیرت کا مطالبہ نہیں کیا، اور عہدے لے کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں یہ طلال چودھری ہار ہے، یہ رانا ثناءاللہ ہار ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دو مشیر ہیں جو ہارے ہیں۔ تو وہ جب وزیر کا عہدہ لے کے تنخواہیں لیتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے۔ سعد رفیق کے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کو ہم وزیر بناتے ہیں، مشیر بناتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں ہار گیا ہوں، میں نہیں لوں گا وزارت، چاہے دھاندلی سے بھی ہارا ہوں، ہار گیا ہوں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی سپیرٹ ہونی چاہیے، یہی سعد رفیق کو سلام ہے ہمارا۔ اور یہ جنہوں نے عہدے لیے ہیں نا، یہ سر جی بری بات ہے۔ آپ الیکشن لڑے ہیں، آپ کو عوام نے مسترد کر دیے، آپ وایا بٹھنڈا آ گئے ہیں۔ وایا بٹھنڈا نہیں آنا چاہیے بندے کو، ٹھیک ہے نا جی۔ سیدھی طریقے سے آئے ہیں، ہار گئے، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ صحیح۔ سارے ہارتے ہیں جیتتے ہیں، ہارتے ہیں جیتتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے ان کے ٹی وی پہ مجھے تو یہ تقریر رانا ثناءاللہ کر رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں یار، انہوں نے یہ گلوں چ وزن کوئی نہیں، جیڑا اپنے آپ تے ایک جمہوریت نہیں نا فٹ کر سکتا، وہ دوسروں کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ تنقید کرے، ٹھیک ہے، چاہے یہ اپنوں کو برا بھی لگے تو میں یہ کر رہا ہوتا ہوں۔ اچھا جی، نواز شریف صاحب کا پروگرام آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں اپنا آفس سے ڈیکوریٹ کر لیا ہے، ملاقاتوں کے سلسلے جاری ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی ملاقات کرنی ہے تو جناب ان کے پورٹل پہ ڈالیں اور ان کو مشورے دیں۔ ہاں، قانونی ٹی وی والوں کو تو ہم یہ ٹی وی کے ذریعے مشاورت دیتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی ہم دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ صورتحال ہے۔ اب سر جی اگلی جو خبریں ہیں نا، آج وہ کیس لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور ملٹری کورٹ دا فیصلہ کراؤ، اور آئینی عدالت کے سربراہ جناب امین الدین صاحب ملٹری کورٹس کا فیصلہ کرواؤ۔ یہ اس بات پہ بھی چیخ رہے ہیں یہ کہ جناب سپریم کورٹ نے کل 4 مہینے کا کیوں کہہ دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں 4 دن کا کرتے، 2 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو کہ جی انہوں نے سزاواں کب ہون گیا۔ اب وہ بیٹھے ہیں جناب علی، جنرل فیض حمید کی سزا وہ کدھر گئی، لوگ بھول جائیں گے تو پھر ہے۔ کتنا لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بھائی اس کے اوپر کارروائی بھی کریں نا۔ آپ وہ بالکل سرد خانے میں پڑا ہے، فریج میں نہیں، فریزر میں رکھ دیا انہوں نے کیس، سارے ہی کیس ایسے فریزر میں رکھ دیے ہیں ابھی تک۔ ان کو سب کو سزائیں ہونی چاہیے، اور یہ تماشا ختم کرو حکومت، عمران خان کو اسلام آباد سے شفٹ کرو۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، اور پھر یہ اسلام آباد میں ہی یہ احتجاج کرتے ہیں، تو اس کو کہیں بھیجو مچھ جیل، تاکہ وہ کہتے ہیں جا دھیے راوی، نہ کوئی آوی تے نہ کوئی جاوی، تاکہ پتہ لگے نا ان کو۔ اور کیس تو اس کے ہیں سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، پنجاب میں، ہر جگہ عمران کے ہیں۔ آپ نے ضرور اس کو پنڈی اسلام آباد میں رکھنا ہے۔
تو یہ حکومت کی سر جی اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا کہ وہ کیا کرے. ٹھیک ہے، نواز شریف تو اٹک کے قلعے میں رہے ہیں، سندھ میں رہے ہیں، ہر جگہ نواز شریف صاحب رہے ہیں، سب نے انہوں نے سال ہا سال جیلیں کاٹی ہیں بڑی ہمت سے، بہادری سے، اور یہ روزانہ اندر سے کوئی نہ کوئی مطالبے لے کے آ رہا ہوتا ہے. اب اس کی بیوی نے کہا کہ میں خاتون اول تھی، مجھے سہولتیں نہیں دی گئیں، خاتون اول والی. شرم کرو بی بی جی، تم خاتون اول نہیں ہو. ہاں تم خاتون اول ہو بھاگنے میں. 5 بچوں کی ماں جو بھاگی ہے نا، وہ یہ کرائٹیریا آپ کا بنتا ہے، باقی آپ کا وہ نہیں بنتا جو آپ حق لینا چاہتی ہیں. اور روز وہاں پہ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے، اور عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہ ملے جو مجھے اب جو ہے نا وہ الٹے مشورے دے. تو گمین گنڈا پوری کے بھی سارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کل کے پی کے اجلاس میں ان کی کے پی ہاؤس میں لڑائی بھی ہوئی ہے، بڑی شدید والی لڑائی ہوئی ہے. ویسے تو لڑائیاں روز ہو رہی ہیں، لیکن ان کی کل وہاں پہ ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ عظمیٰ اور نورین اور علیمہ کو یہ سب اکیلا چھوڑ کے ساری قیادت ہی بھاگ گئی تھی، ساری قیادت بھاگ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. میں ہائی کورٹ سے اگلی ویڈیو آپ کے لیے کروں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، دوسروں سے شیئر کروائیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آج 1,90,000 کا ٹارگٹ ہمارا پورا ہو گیا ہے. تو اب انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے میں ہم 2 لاکھ تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. قانونی مشاورت کے لیے بھی رابطہ قائم کریں. پورے پاکستان میں ہمارے MLC کے وکلاء جو ہے ہماری لسٹ میں ہیں. آپ کو ہم قانونی مشورہ بھی دیں گے اور آپ کا کیس بھی کریں گے. اوورسیز والے خاص طور پہ کریں، ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. اور یہ فری مشورہ جو آپ کے لیے ہے نا وہ حاضر ہے میرا.